الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت اخری من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور دیکھو اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، دیکھو اے مومنو اپنے اعمال کی حفاظت کرتے رہنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق اعمال کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، رائگاں ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اور اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہیں بلکہ مردود ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ احادیث ہیں، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات لے کر آ گیا، کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی عبادت، کوئی نئی چیز جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جو میں نے نہیں سکھائی، فہو رد، وہ اللہ کے پاس مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کرنا۔ اس مفہوم کی بہت ساری روایتیں ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے ایسا عمل کیا جو میرا سکھایا ہوا نہیں ہے، جو میرا طریقہ نہیں ہے، جس کا حکم میں نے نہیں کیا، جو میں نے نہیں بتایا، تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق، جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا وہی طریقہ ہمارا عبادت کا ہوگا، اتباع سنت کے مطابق، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت کہلائے گی اور وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں تو اس کے لیے وہ چند دلائل یہ دیتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، تو وہ جو دلائل دیتے ہیں ان کا انشاءاللہ میں جائزہ لینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان کے دلائل کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر عید میلاد النبی منانے کے اندر حرج کیا ہے، اس کی ممانعت کہاں لکھی ہوئی ہے، منع کہاں ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں عید میلاد النبی منانے سے منع کہاں کیا ہے، بتائیں ذرا کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، عبادت کو، نیکی کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں شریعت کی دلیل چاہیے کہ یہ عبادت ہے، اس کی یہ دلیل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر۔ یعنی نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل وہی ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو عبادت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اس کی ممانعت کی دلیل نہیں ڈھونڈیں گے ہم کہ منع کہاں ہے، بلکہ ہم یہ دلیل ڈھونڈیں گے کہ اس کے عمل کی دلیل کہاں ہے، کہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یا یہ کسی حدیث کے اندر سکھایا گیا، صحابہ نے عمل کیا۔ تو ہمیں عبادت کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بھی عمل کو عبادت سمجھنے کے لیے یا نیکی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی دلیل چاہیے، ممانعت کی دلیل نہیں چاہیے، عبادت کرنے کی دلیل چاہیے۔ اگر کوئی شخص کوئی نئی عبادت لے کر آ جائے، کوئی نیا طریقہ عبادت کا، کوئی نیا طریقہ، کوئی نئی جو ہے وہ رسم لے کر آ جائے، کوئی نیا طریقہ جس کی کوئی دلیل اصل جس کی موجود نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، اور وہ یہ کہے کہ منع کہاں ہے، عبادت ہی تو کر رہا ہوں نا، تو اس کی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ شریعت کی روشنی میں عبادت وہی تسلیم کی جائے گی جس کا حکم سنت کے اندر موجود ہے۔ کوئی شخص کو نیا طریقہ، نئی عبادت لے کر اگر آ جائے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 5 نمازیں فرض ہے نا، تو میں آج سے جو ہے میں 6 نمازیں ادا کروں گا فرض، ٹھیک ہے، ایک نماز اضافی اس کو فرض سمجھ لیتا ہوں، تو کیا اس کی وہ نماز عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، کوئی شخص کہ ٹھیک ہے رمضان کے روزے تو فرض ہے وہ بھی رکھوں گا، ساتھ میں جو ہے میں فلاں فلاں دن یا پورا کوئی مہینہ کوئی ہفتہ جو ہے میں اور مزید جو ہے فرض روزے رکھوں گا۔ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کسی اور روزوں کو بھی وہ فرض قرار دے دے تو کیا وہ روزے عبادت ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جمعے کی رکعت ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں نا، جو مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں تو خطبہ ہوتا ہے 2 رکعت نماز ہے، کوئی کہے کہ میں 4 رکعت ادا کرتا ہوں، حرج کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ تو یہی بات شریعت کا اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منع کرنے کے لیے دلیل نہیں، عبادت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ دوسری بات پھر وہ قرآن پاک سے کچھ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی اس آیت سے جو ہے میلاد کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پہلی آیت وہ پیش کرتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 58۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پیش کی جاتی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ سورہ یونس سے 11واں سپارہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 58 کے اندر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہے جس کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، جس کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت عمومی طور پہ پیش کی جاتی ہے میلاد کی دلیل کے لیے، اور کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر مومنوں کو خوشی منانی چاہیے۔ وہ ترجمے میں یہ بات کرتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر آمد، آپ کی پیدائش سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ وبرحمتہ، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ رحمت للعالمین کی پیدائش۔ تو لہٰذا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ تو ہم اس کے اوپر اللہ نے حکم دیا کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، اے مومنوں خوشیاں مناؤ کہ تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، ان کی پیدائش کا دن آیا، لہذا تم خوب جو ہے نا وہ خوشیاں مناؤ۔ تو یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا کوئی بھی شخص قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا مفہوم، اس کا معنی، اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی وہی تفسیر ہوگی، وہی اس کا معنی مفہوم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے صرف قرآن پاک نازل نہیں کیا، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی تفسیر کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ وہ کس صورت میں؟ کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ یہ اصول تفسیر کے جو ہے نا یہ باقاعدہ اس کے اصول ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر سنت سے کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال سے، آثار صحابہ، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، پھر قرآن کی تفسیر آثار صحابہ سے، کہ صحابہ کرام نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے کیا سمجھا، اس کے اوپر کیسے عمل کیا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کے اوپر اسی طرح عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ تو ہم کتاب و سنت سے رہنمائی لیں گے، کتاب و سنت کو سمجھیں گے منہج صحابہ کی روشنی میں کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا۔ یہی ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے کہ دین کی تمام باتوں کے اوپر عمل کیا جائے گا صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق۔ تو کیا صحابہ کرام نے اس آیت سے یہی مفہوم لیا ہے کہ یہ عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی پچھلی آیت، آیت نمبر 57 کو بھی پڑھیں گے تو پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت کا نمبر ہے 58، ہم پڑھیں گے آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ آیت نمبر 57 ہے۔ پھر 58 نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس کا مفہوم، اس کی تفسیر جو صحابہ کرام سے اور ثابت تمام مفسرین نے نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ شفا ہے، یہ شفا ہے جو سینوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔
تو تمام اہل تفسیر کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو تفسیر صحیح ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، جو سنت کے مطابق ہے، وہ یہی ہے کہ اس آیت کے اندر جو مراد ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ نصیحت آئی ہے جو شفا بھی ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے، اور جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ کل بفضل اللہ و برحمتہ، اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، ہدایت ہے، کتاب و سنت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن آیا ہے، ٹھیک ہے، جو ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ تمہارے پاس اسلام آیا ہے، ہدایت کی روشنی آئی ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، یعنی یہ دین اسلام، یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ کتاب و سنت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ ایک رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، اور یہ شفا بھی ہے۔ تو اس کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، جلسے کرو، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، نہیں، بلکہ دل کے اندر خوشی محسوس کرو۔ تمہارے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارے پاس ایک سب سے بہترین راستہ، بہترین شریعت، بہترین دین موجود ہے، کتاب و سنت۔ تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس ہدایت موجود ہے، تم صراط مستقیم پہ ہو۔ یہی صحیح تفسیر ہے جو صحابہ کرام سے منقول ہے۔ کسی صحابی نے اسے جو ہے وہ میلاد منانے کی دلیل نہیں لی، اس لیے کسی صحابی نے میلاد نہیں منائی۔ اگر اس آیت سے مراد یہی ہے کہ مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن آیا ہے، اگر یہی تفسیر یہی بنتی تو صحابہ کرام نے عمل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے کیوں جو ہے نا وہ میلاد نہیں منائی؟ ان کو تو اس قرآن کی آیت سے میلاد منانی چاہیے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی عمل نہیں کیا، کیونکہ اس آیت کی تفسیر ہے ہی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ لوگوں تم دل کے اندر خوشی محسوس کرو، اس بات کہ تمہارے دل کے اندر شکر گزاری کے جذبات ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی محسوس کرو، تمہارے دل میں ایک فرح ہونی چاہیے، خوشی، تشکر، احساس تشکر کہ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس ہدایت ہے، تمہارے پاس نیکی کا راستہ موجود ہے، تمہارے پاس قرآن اور کتاب و سنت موجود ہے۔ یہ اس کی صحیح تفسیر ہے۔ اس کے بعد ایک یہ آیت پیش کی جاتی ہے سورۃ الضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، سورۃ الضحیٰ اس کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اس کا وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں، خوب چرچا کریں، خوب جو ہے یعنی کہ نعوذ باللہ جلوس منائیں، جھنڈے لگائیں، جو ہے نا وہ خوب جو ہے نا اس کی جو ہے نا ایک رونق اور چرچا کریں۔ یہ بالکل بھی غلط اس کی تفسیر نہیں ہے، یہ اس کی تحریف ہے۔ اس کی آیت کی جو صحیح تفسیر یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے، آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، اس کو یہاں نعمت قرار دیا گیا، اور وہی کیا نازل ہوتی ہے؟ قرآن پاک اور احادیث سنت۔ تو اس سنت احادیث قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، یہ اس کو لوگوں کو بیان کریں، جو آپ کو دین دیا گیا اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اس دین کو بیان کریں، لوگوں کو سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، سنت سکھائیں۔ یہ اس کی صحیح تفسیر ہے کہ میرے حبیب جو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو سمجھائیں، ان تک پہنچائیں، قرآن و حدیث کو۔ یہ صحیح تفسیر ہے، نہ یہ کہ رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، لہٰذا اس کا خوب چرچا کریں، خوب جو ہے ہلا گلا کریں، خوب چراغاں کریں، اور خوب جو ہے نا وہ جلوس نکالیں۔ تو یہ بالکل بھی دلیل نہیں بنتی ہے، صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ مفہوم لیا ہی نہیں ہے، ورنہ صحابہ کرام بھی یہ اعمال کرتے۔ تو اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے، کتاب و سنت، جو دین، اس کو آپ بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر ایک آیت سورہ مائدہ کی بیان کی جاتی ہے، آیت نمبر 114، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نا ذکر خیر ہے یہاں، کہ عیسائیوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے ایک دسترخوان، ایک مائدہ، دسترخوان کو کہتے ہیں، کہ وہ نازل کرے جس میں سے ہم کھائیں، اور وہ ہمارے لیے ایک عید کا دن مقرر ہو جائے، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہو۔ اب اس آیت کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میلاد منانے کی دلیل ہے، جشن عید میلاد النبی، کہتے ہیں دیکھو یہاں عید کا لفظ موجود ہے نا، عیدن، عیدن لاولینا وآخرینا۔ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم بنتا ہی نہیں کسی بھی طرح،
میلاد منانے کا؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے ایک مائدہ دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو یہ تو عیسائیوں کی بات ہے نا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے گا تو ہم اس کو عید کا دن بنائیں گے۔ تو ہمارے لیے عید کہاں سے ہو گئی؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں مقرر کر دی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید، عید میلاد النبی، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی کی کوئی گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آیت عیسائیوں کے لیے تھی اور اس کا یہ مفہوم بھی نہیں بنتا کہ کوئی میلاد بنانے کی وہ دلیل اس سے مل جائے۔ تو بہرحال یہ 3 آیتیں پیش کی جاتی ہیں میلاد کے ثبوت کے لیے، جو کسی بھی طرح جو ہے اس کی بات کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک خواب بتایا جاتا ہے کہ ابو لہب کا جو ہے خواب ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ آپ کا سگا چچا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے سورۃ نازل نا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ابو لہب جو ہے اس کا خواب بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا ابو لہب کو، اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تو بہت ہی برے حال ہیں، لیکن میں نے اپنی لونڈی سویبہ، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے ابو لہب کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یعنی جب سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب کی لونڈی نے، سویبہ نے، ابو لہب کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے بھائی کے گھر جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش ہوئی، یعنی تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے اس خوشی کے اندر جو ہے نا انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو، سویبہ کو، آزاد کر دیا اپنی انگلی کے اشارے سے۔ تو خواب سنایا جاتا ہے کہ ابو لہب کہتا ہے کہ جس انگلی سے میں نے اللہ کے پیارے نبی کی جو ہے آمد کی جو ہے نا خوشی خبر سن کے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کی حرکت سے آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے پانی ملتا رہتا ہے۔ تو اب دلیل کیا دیتے ہیں کہ جب ایک کافر کو جو ہے نا وہ ایک خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی سے پانی ملتا ہے، تو اگر ایک مسلمان آقا کا میلاد منائے گا تو اسے کیا کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ انسان کو ذرا عقل سلیم جو ہے نا، فطرت سلیم، اس سے کام لے کے نا، تعصب کی بات نہیں ہے یہ کون سی دلیل بن رہی ہے؟ کیا یہ کوئی قرآن ہے، کوئی حدیث ہے؟ ابو لہب ایک کافر شخص تھا، ٹھیک ہے؟ اسے پانی مل رہا ہے، اس ایک انگلی سے، جس انگلی سے اس نے سویبہ کو آزاد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جو ہے نا خوشی میں، تو کہتے ہیں اسے پانی مل گیا۔ تو اللہ نے تو فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تو جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور اس کی انگلی سے اس کو پانی مل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جائے گا۔ وہ اور اس کی بیوی ام جمیل جو ہے وہ ان دونوں کے لیے یہ پوری صورت نازل ہوئی، سورہ لہب۔ تو ایک کافر شخص کا خواب جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، وہ کیسے جو حجت بن سکتا ہے؟ دین جو ہے خوابوں کا نام نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایسے جو ہے نا وہ مجہول سا خواب۔ ایک کافر شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انگلی سے پانی مل رہا ہے، تو آقا کی میلاد منانے کی خوشی میں کون سی یہ دلیل بنتی ہے؟ دین تو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، صحابہ کرام کے فہم، ان کے منہج کے مطابق، نہ کہ یہ خواب جو ہے وہ دلیل بنتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور دو بھی خواب سنائے جاتے ہیں۔ ایک خواب بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ، جب آپ جو ہے حمل سے تھیں اور جب آپ کے یہاں پیدائش ہونے والے تھی، تو بی بی آمنہ نے خواب دیکھا، بی بی آمنہ نے خواب دیکھا کہ بی بی آمنہ کی گود سے جو ہے وہ ایک نور نکلا جس سے پوری دنیا جو ہے روشن ہو گئی۔ یہ بھی ایک بے سروپا اور جو ہے نا بالکل باطل اور جھوٹا خواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب دلیل ہے کہ بی بی آمنہ کی گود سے جو ہے نا ایک نور نکلا جس سے پوری دنیا روشن ہوگی، تو یہ چراغاں کرنے کی دلیل بنتی ہے، لائٹیں لگانے کی۔ ربیع الاول میں لائٹیں لگانے کی دلیل اس خواب سے مل گئی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آخری بات، یہ خواب وہ سنایا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جبریل جو ہے وہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ پہ اور مسجد نبوی میں جبریل نے آ کے جھنڈا لگایا، تو اس سے وہ دلیل لے لیتے ہیں جھنڈیاں لگانے کی۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں، وضع کردہ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ جو لفظ ہے نا، جشن عید میلاد النبی، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جشن شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اسلام تو سادگی کا جو ہے نا وہ دین ہے، اسلام جشن منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ رہی بات عید کی،
تو عید اسلام نے 2 عیدیں ہمیں عطا کر دی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہی بات میلاد کی، میلاد کہتے ہیں سالگرہ کو، یعنی پیدائش کے دن کو، تو سالگرہ منانا اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا طریقہ ہے سالگرہ منانا۔ اور عیسائی جو ہے اپنے جو ہے نا وہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ سالگرہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو، جسے وہ لوگ نعوذ باللہ شرک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری کرسمس۔ تو عیسائیوں کے طریقے ہیں، مسلمان تو سالگرہ نہیں منا سکتا، پیدائش کا دن منانا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میلاد یہ بھی غیر شرعی ہے۔ پھر عید اور یہ جشن، تو جشن عید میلاد النبی یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ سراسر بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ کتاب و سنت سے، نہ صحابہ کرام سے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اعمال کریں اور اپنی طرف سے نئے طریقے ایجاد نہ کریں، کیونکہ ہر نیا طریقہ، دین کے اندر لائی گئی ہر نئی بات جس کی اصل قرآن کتاب و سنت میں نہیں ہے، جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔